بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت۔ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ۔ حضرت امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ رات سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ شب جمعہ پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ اور لیلۃ القدر عمر بھر کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ یعنی ان راتوں میں اللہ پاک کی عبادت کرنا اور یاد الہی میں ساری رات جاگ کر گزار دینا گناہوں کے کفارہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ان راتوں کو کفارے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب، صفحہ نمبر 303۔ جنت سنواری جاتی ہے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجتا ہے۔ وہ جنت کو آراستہ ہونے کا حکم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ پاک نے تیری اس رات میں آسمانوں کے ستاروں، دنیاوی دنوں اور راتوں، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ شب برات اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عبادات۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات میں مختلف مقامات پر مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج گئے تھے، چنانچہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک دبانے لگی۔ یہ روایت الدعوۃ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 145 اور حدیث نمبر 530 ہے۔ اے عاشقان رسول، کبھی ایسا بھی ہوا کہ اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، وہاں جا کر اپنے رب سے اہل قبور کے لیے دعائیں مانگی، جیسا کہ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 15 شعبان کی رات جنت البقیع میں اس حال میں پایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان مردوں، عورتوں اور شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے تھے۔ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 اور حدیث نمبر 3837 ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ رحمت و مغفرت والی اس مبارک رات کو عبادت کرتے ہوئے ذکر و دعا میں گزاریں، اپنی اور ساری امت کی مغفرت کی دعا کے ساتھ ساتھ قبرستان جا کر اپنے مرحومین کے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ شب برات میں قبرستان جانا، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو، کیونکہ فرمایا بے شک یہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 252 اور حدیث نمبر 1571۔ معلوم ہوا کہ وقتاً فوقتاً قبرستان جاتے رہنا چاہیے تاکہ قبروں کو دیکھ کر ہمارے دل میں فکر آخرت پیدا ہو۔ اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھیے، جنتی ابن جنتی
صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ شب برات آتی ہے تو مومن مردے اپنی قبروں سے نکل کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پر صدقہ کر کے رحم کرو، اگرچہ روٹی کا ایک لقمہ ہی ہو، کیونکہ ہم اس کے ضرورت مند ہیں۔ اگر وہ صدقہ کی ہوئی کوئی چیز نہیں پاتے تو حسرت سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ روایت فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 694 پر ہے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شب برات میں معمول۔ جنتی ابن جنتی نواسۂ رسول امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ شب برات کے 3 حصے فرماتے۔ ایک تہائی حصے میں اللہ پاک کے اس فرمان یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو، اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے۔ ایک تہائی حصے میں توبہ و استغفار کرتے اور آخری تہائی حصے میں اللہ پاک کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے رکوع و سجود فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے ابو جان حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو نصف شعبان یعنی شب برات کی رات کو زندہ کرے گا، یعنی اس رات عبادت کرے گا، وہ مقربین میں لکھا جائے گا۔